السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال تعالى في موضع آخر: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی نیا نظام، کوئی ہدایت نامہ، کوئی صحیفہ، کوئی نوشتہ اب نازل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ طے فرما دیا ہے کہ قرآن رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ جس طرح قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اس میں بیان کیے گئے واقعات، احکامات یا جو بھی باتیں ہیں وہ سب بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ چاہے قرآن میں بیان کردہ باتوں کا تعلق ایمانیات سے ہو، احکامات سے ہو، عبادات سے ہو، یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصص اور واقعات سے ہو۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 1,00,000 سے زائد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مختلف قوموں کی طرف رہبری و رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے بھیجا۔ قرآن میں 24-25 یا اس کے آس پاس انبیاء کا صراحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے، اور تفصیل کے ساتھ چند انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر تقریباً 69 مقامات پر کیا گیا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور کے علاوہ صرف حضرت ابراہیم ہی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن نے اس امت سے کہا کہ جس طرح حضور کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ ہے، اسی طرح حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اے مسلمانوں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے وہ بڑی نمایاں ہے، قابل قدر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو اس امت کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے۔
اگر ہم آپ کی پوری سیرت کو اگر پڑھیں، آپ عراق میں پیدا ہوئے، عراق کا ماحول کیسا تھا، پھر مصر، اس کے بعد شام آپ نے ہجرت کی، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ اپنے خاندان کو آباد کیا، پھر بیٹے کی قربانی کا مرحلہ، یہ جو پے بپے جو آزمائشیں، ابتلاءات، امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتی ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں، چند کاموں کے ذریعے آزمایا، امتحان سے گزارا، تو وہ امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے، فائز المرام ہوئے، نمایاں کامیابی ان کو حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں ایک بہت بڑا اعزاز عطا کیا، ایک مقام عطا کیا، انی جاعلک للناس اماما کا، کہ میں تمہیں پوری انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں، مقتدی بناتا ہوں، نمونہ بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے، اور آپ کے زندگی کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس کو قرآن اسوہ اور نمونہ کہہ رہا ہے۔ تو اس میں بڑی گہری بات ہے، اور جو موجودہ دور ہے خاص طور سے جس سے یہ امت گزر رہی ہے، بڑی گہری مناسبت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آئیے ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی سیرت اور موجودہ دور میں امت مسلمہ کے جو حالات ہیں اس کے درمیان میں کیا مناسبت ہے، اور پھر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے، کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، یہ ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تو ایک طرف شرک اور بت پرستی کا ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بت بناتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بت بیچتے تھے، یعنی بت پرستی میں صف اول کے لوگوں میں سے تھے، اور وقت کے ظالم بادشاہ نمرود کے چند جو حواشی تھے، جو اس کی مجلس کے اہم ترین ارکان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ان میں سر فہرست تھے، وہ ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ دیگر نظاموں میں اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کس گھر میں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں، جب سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت سے نوازتا ہے، ایمان سے نوازتا ہے، توحید کی نعمت سے ان کے سینے کو منور کرتا ہے۔ وہ اپنا سوچنا شروع کرتے ہیں، جہاں ان کے پورے سوسائٹی میں، پورے سماج میں پورا کلچر ملحدانہ اور مشرکانہ ہے، جہاں سورج کی پرستش، چاند کی پرستش، اسی طرح آسمان کی پرستش، درختوں اور پتھروں کی پرستش، زمین کی پوجا پاٹ، مختلف دیوی دیوتاؤں کی پرستش کا ایک پورا بازار گرم ہے۔ دوسری طرف تنہا ابراہیم ہے جو اللہ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں، ہر طاقت کا، ہر قوت کا، ہر ظاہری چیز کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ گویا اعلان کر رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ کون اللہ؟ جو ایک ہے، لا شریک لہو ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی اس کے مماثل نہیں، وہ ایک ہے، تنہا ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے، ہر چیز اس کے تابع فرمان ہے، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہوں، ہر چیز کا وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے۔ تو میں اس کی مخلوق سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس ایک خالق کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں، حنیفہ، ہر چیز سے منہ موڑ کر کے اللہ ہی کی طرف یکسو ہوتے ہیں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں توحید کا علم بردار ہوں، میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک طرف ان کی یہ دعوت
جو انسنی سی ہے، بیگانی سی ہے، اجنبیت کا شکار ہے، دوسری طرف کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، شرک کی نجاست اور آلودگی سے پورا سماج بھرا ہوا ہے، تو اب کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ قوم نے کیا کیا وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے جب اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا، اے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی آپ مت کیجیے، آپ غلط راستے پر ہیں۔ کون؟ شیطان وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، آپ میری بات مان لیجئے، میرے پاس ہدایت کا علم ہے، جب آپ میری اتباع کریں گے تو میں آپ کو سیدھے راستے پر ڈال دوں گا۔ باپ کو اتنی شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، حق بات بتلائی جا رہی ہے۔ باپ کا فرعونی اور نمرودی جواب سنیے۔ باپ نے آگے کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی، اے ابراہیم اگر تم ان معبودوں سے بیزار ہو چکے ہو، تو اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، میرے معبودوں کے خلاف بولنے سے تم باز نہیں آئے، توحید کو تم نے نہیں چھوڑا، لارجمنک، تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک خون اپنے خون سے کہہ رہا ہے۔ توحید اور شرک کا فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ توحید اور شرک کا جب نظام سامنے آتا ہے، ٹکراؤ سامنے آتا، نظام سامنے آتا ہے، تو دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہر رشتہ ختم، ہر تعلق ختم، ہر طرح کا آپسی ارتباط ختم ہو جاتا ہے۔ لارجمنک، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ، اب تم میری نگاہوں سے نکل جاؤ، میں تمہیں گھر سے نکالتا ہوں۔ وہ گھر سے نکالے گئے۔ پھر اس کے بعد وقت کا بادشاہ نمرود پوری قوم کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا انتقام لینے کے لیے اور اس نظریے کو کچلنے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف، بت پرستی کے خلاف پیش کیا تھا، ایک بہت زبردست الاؤ جلانے کی، آگ جلانے کی تیاری کا حکم دیتا ہے۔ آگ جلائی جاتی ہے، اس میں ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آگ کو یہ حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی کا سامان بن جا، گلے گلزار بن جا۔ پھر وہی آگ جس کے اندر جلانے کی صفت ہے، اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تمہیں ابراہیم کو نہیں جلانا ہے، تمہیں ابراہیم کے لیے ٹھنڈک کا سامان فراہم کرنا ہے، تو آگ ہو یا پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، نظام اللہ کا چلتا ہے، فرمان اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے وہ صفات کھینچ لیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ صفات اس کے اندر واپس منتقل کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پورا جو واقعہ ہے یہ دو نظاموں کا ٹکراؤ ہے۔ اب اس سیرت کے اس پہلو کو ہم سامنے رکھیں اور پوری دنیا کے ابلیسی نظام کا ہم جائزہ لیں۔ یورپ کا کلچر، مغربی دنیا، امریکہ اور یورپ مسلمانوں سے یہ مطالبہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں کہ اپنی تہذیب کو، اپنے نظام کو، اپنے مذہب کو چھوڑ دو، آؤ اس نظام کو جو ہم مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو غاصبانہ انداز ہے، ظالمانہ انداز ہے، جو بے حیائی پر مبنی ہے، جو خدا سے بغاوت پر مبنی ہے، جو ابلیس کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا علمبردار مغرب ہے، اس کا علمبردار یورپ ہے۔ وہ مسلمانوں سے اس کا مطالبہ ایک عرصے سے کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اور دنیا کا مذہب ان کے لیے آڑے نہیں آتا، کیونکہ سب کہیں نہ کہیں اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے سامنے نتمستک ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن صرف ایک قوم ہے، وہ امت مسلمہ ہے، اس کے غیور فرزند ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ توحید کے علمبردار ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، آپ کی سیرت کے تابعدار ہیں، قرآن کے حاملین ہیں، اور اسوہ ابراہیمی کو اپنے سامنے رکھنے والی یہ قوم ہے۔
جس کی تہذیب، جس کا تخشع، جس کا امتیاز اور جس کا تمام نظام اپنا ایک الگ نظام ہے، جو وحدت پر مبنی ہے، خدا کے نظام پر مبنی ہے، جو انسانیت کے لیے فلاح و بہبود پر مبنی ہے، جو رحمت پر مبنی ہے، جو انسانیت کے حق میں کرم فرمائی پر مبنی ہے۔ یہ ایک ٹکراؤ ہے جو مطالبہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس مطالبے کو من حیث القوم یہ امت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مختلف محاذوں پر، چاہے وہ فلسطین کا ہو، چاہے وہ دنیا کی دیگر اور خطے ہوں، مختلف محاذوں پر یہ ٹکراؤ کا عمل جاری ہے۔ یہ وہی فلسطینی ہیں جن کو ان کی سرزمین سے ان دوگلے لوگوں نے، ان مکاروں اور شیاطین اور ابلیس کے پجاریوں نے نکال رکھا ہے۔ یہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ اپنی زمین پر کھلے میں سانس نہیں لے سکتے۔ جو ظلم اور بربریت کا نظام پچھلے 2-2.5 سال سے جاری ہے، وہ انسانیت کی تاریخ کا بدنما داغ ہے۔ اسی طرح ہم اپنے ملک کا اگر جائزہ لیں تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ اس وقت اس ملک کے اندر ایک بڑا طبقہ ہندو احیا پرستی کا نعرہ لگا رہا ہے، ہندو نظام اور سناتنی نظام اور اس ضابطے اور اس کلچر کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیگر اور جتنے بھی نظام اور کلچر یہاں آباد ہیں انہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا سمجھوتا ہے، کیونکہ شرک اور شرک کی ملاوٹ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے۔ الکفر ملت واحدہ ضد الاسلام، کہ کفر کا جو بھی نظام ہے وہ بہرحال آپسی اختلافات ان کے جتنے بھی ہوں، جتنے بھی ان کے درمیان اونچ نیچ ہو، بھید بھاؤ ہو، لیکن جب مسئلہ اسلام کا ہوگا، جب مسئلہ اسلام اور مسلمانوں کا ہوگا، جب مسئلہ قرآن کا ہوگا تو یہ سارے کے سارے آپس میں متحد ہو جائیں گے۔ اس ملک میں یہی ہے اس وقت کہ جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ سب ایک طرف ہیں، اور جو طبقہ نشانے پر ہے، جو ٹارگٹ پر ہے، وہ مسلمانوں کا ہے۔ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو، اپنے فلاں تہوار میں یہ کام مت کرو، کھلے میں نماز مت پڑھو، فلاں یہ مت کرو، مسجدوں میں جو ہے آوازیں کم کر لو۔ اللہ اکبر کی آوازیں ان کو گراں گزرتی ہیں، ان کی طبیعت پہ جب یہ آواز پڑتی ہے تو ان کے شرک کی گندگی سے کلیجے ان کے پھٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے متحدہ نماز کے اس نظام سے ان کے کلیجے دہل جاتے ہیں، وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا۔ یہ ایک نظام ہے جس کی ہم ظاہری علامتیں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف جگہوں پر کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے۔ جہاں وہ کمزور ہیں وہاں بلڈوزر کی کارروائی کی جاتی ہے، یہ کہہ کر کے کہ کاغذات درست نہیں ہیں۔ کیا کاغذات صرف مسلمانوں کے درست نہیں ہیں؟ کیا آپ کے سارے کاغذات درست ہیں؟ سارا نظام آپ کا درست ہے؟ کیا اس ضابطے اور اس قانون جس کی شپث لے کر کے آپ پورے ملک کے تمام انسانوں کی بلا تفریق و مذہب و ملت آپ جو اعلان کرتے ہیں کہ میں ایمانداری سے اپنا کام کروں گا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کیا اس اپنے دعوے پر آپ صحیح اترتے ہیں؟ کیا اس ترازو پر آپ کو تولا جائے تو آپ صحیح آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کھلا ہوا ظلم ہے، مسلمانوں سے نفرت کو بڑھاوا دینا، عداوت کو بڑھاوا دینا، غلط سلط مشرکانہ کلمات پر کہنے پر مجبور کرنا اور نہ کہنے پر ہجوم کا پیٹ کر کے انہیں شہید کر دینا، ماب لنچنگ کا شکار بنا دینا، یہ وہ سارا پس منظر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی عراق کے اندر اس مشرکانہ کلچر اور سوسائٹی سے بڑا گہرا ربط رکھتا ہے، بہت گہری مماثلت رکھتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اللہ ہی کی طرف یکسو رہے، انہوں نے وقت اور حالات سے گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، جو اسوہ ابراہیم کے ساتھ تھا وہی اسوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 13 سال مکہ مکرمہ میں رہا، مختلف حالات سے گزارا گیا۔ آپ کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی، آپ کے متبعین کو بھی اللہ اگر چاہتا تو فاتح پہلے روز سے کر دیتا، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے۔ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے، ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے، اللہ کی رضا اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن پر عمل کرنا اور
اور اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اللہ کی جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ نے صاف قرآن میں کہا ہے ہم آزمائیں گے، پرکھیں گے، جانچیں گے، ہاں تمہیں اس پر جمنا ہوگا، ثابت قدم رہنا ہوگا، اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا، میری طرف ہر حال میں رخ کرنا ہوگا، جس طرح ابراہیم نے وہاں کیا، نمرود کے سامنے، آزر کے سامنے، اور اس سوسائٹی کے تمام مشرکین کے سامنے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی سرزمین پر ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ اور نہ جانے کس کے سامنے ڈٹے رہے، اللہ سے لو لگاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے، محنت کرتے رہے، حجت تمام کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، یہ سب وہ کرتے رہے۔ ایک مرحلے تک آزمایا گیا، بھٹی میں تپایا گیا، پھر اس کے بعد کامیابی کے راستے کھولے گئے، فاتح بنا کر لایا گیا، اور ہر طرح کی نصرت کی گئی۔ تو یاد رکھیے قرآن صاف کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جو بھی حالات آئیں اس سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، بزدلی کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب کیا ہوگا، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مستقبل ہمارا کیسا ہے۔ مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مصیبت سے راحت نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، راحت کے اسباب میں موت دینے پر وہ قدرت رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ مسلمانوں سے کہتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے اے مسلمانوں اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ یہ صبر کیا ہے؟ صبر کے معنی پٹنا نہیں ہے، صبر کے معنی برداشت کرنا نہیں ہے، صبر کے معنی اپنی کمزوری کا اظہار کرنا نہیں ہے، صبر کے معنی اپنی بے بسی کا رونا نہیں ہے، یہ صبر کے معنی نہیں ہے۔ صبر کے معنی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پورے ہمت، پورے طاقت، پورے حوصلے، پورے صلاحیت کے ساتھ جمے رہنا اللہ کے نظام پر، اس کے احکامات پر، اس کے فرامین پر، اس کے دیے گئے تمام ہدایات پر، کہ دنیا ہم سے خون کا آخری قطرہ تو لے سکتی ہے، وہ چوس سکتی ہے، لیکن ہم اس کے مطالبے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کے سامنے سرنڈر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ سے منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسوہ محمدی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسوہ ابراہیمی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت میں صبر کا مطلب۔ اور آگے کیا فرمایا گیا؟ لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا سمجھ لیا ہے مسلمانوں نے؟ وہ کھائیں گے، پیئیں گے، مزے کریں گے، اللہ ان سے خوش ہو جائے گا، حالات ان پر نہیں آئیں گے، وہ مسجدیں ویران کر دیں گے، اللہ کے حکموں کو پامال کریں گے تو ان کی پٹائی نہیں ہوگی، ان کی اصلاح کے اسباب نہیں بنائے جائیں گے، ان کو مال کے ذریعے، ان کو دیگر اور چیزوں کے ذریعے، انہیں باغات کے ذریعے، ان کے جانوں کو لے کر کے، کیا اللہ ان کو آزمائے گا؟ نہیں، آزمائے جائیں گے، یقینی طور پر آزمائے جائیں گے۔ ہاں وبشر الصابرین، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، جو جمنے والے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ان حالات میں نقصان ہو، کہیں معاشیات کا، کہیں ملازمت کا، کہیں کاروبار کا، کہیں اپنے کسی عزیز کے جان کا جو ان کے ہتھے چھڑا اور شہید ہو گیا، تو اس پر کردار کیا ہو اہل ایمان کا، قرآن وہ بھی اس کے بعد بیان کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صاف کہہ دو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ لہٰذا میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بڑا خاص ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس امت کے جد امجد ہیں اور ان کا بڑا احسان ہے۔ ہمارے نبی آپ ہی کی نسل سے، آپ کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے ہیں، بڑے احسانات ہیں آپ کے، اور قرآن ان کا تذکرہ کر کر کے ہمیں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی سیرت کو ذرا دیکھو، پڑھو،
تمہیں بڑا سکون ملے گا، تمہیں رہنمائی ملے گی۔ ان حالات میں تمہارے لیے بڑے عبرت کا سامان ہے۔ تو کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور پھر آخر میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس آیت کو حضور سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ہم مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ایمان والا سمجھتے ہیں، کبھی اس کے معانی پر غور کریں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، غفلت بھری زندگی سے توبہ کریں۔ یہ جو زندگی کی روش ہماری ہے، صرف کھانے اور پینے اور بنانے اور کمانے اور عیاشیاں کرنے اور اپنے اس سڑے بدبودار جسم کو راحت پہنچانے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر ہے، نہ دوزخ کا خوف ہے، نہ اللہ کے عذاب کا خوف ہے، نہ ہی پوری دنیا میں جو اس وقت مسلمانوں کی ذلت ہو رہی ہے، ہر جگہ ان کو پسپا کیا جا رہا ہے، اس سے بھی ہم عبرت کا سامان لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں 2 وقت کا کھانا ملے، ہم اسی میں مست و مگن ہیں، ہمارا کاروبار چمکتا رہے، ہم اسی میں مست و مگن ہیں، اور پوری بے شرمی کے ساتھ حالات کا پورا سامنا کر رہے ہیں، لیکن جو تک نہیں رینگتی کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی سیرت کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم سے شریعت کا مطالبہ کیا ہے، دین کا مطالبہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے نام پر ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہم قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ تو چاہے ابراہیم کی سیرت ہو یا میرے نبی کی سیرت ہو، ان دونوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ ایمان والوں کی جان ان کی اپنی جان نہیں ہے، مال ان کا اپنا مال نہیں ہے، یہ وقت ان کا اپنا وقت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک کام پر متعین ہے۔ ان کا کام ہے اللہ کے نظام کو لیں، اس کو اختیار کریں، اور پوری دنیا میں محمدی بن کر کے، ابراہیمی بن کر کے، اور اس کے علم بردار کر کے اپنا پیغام پہنچائیں۔ آج مسلمانوں نے یہ کردار چھوڑ دیا ہے، یہ کردار چھوڑ دیا ہے، اس کام کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اجتماعی طور پر ذلت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہذا آج کے اس انتہائی اہم موقع پر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف قربانی نہ ہو، بلکہ ہم اس کے فلسفے کو جانیں، اس کی روح تک پہنچیں۔